بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین کرام، یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اعلیٰ درجوں اور رتبوں پر فائز ہیں، لیکن ان تمام صحابہ کرام میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص منفرد مقام حاصل ہے۔ سیدنا بلال حبشی کائنات کی وہ پہلی عظیم مقدس ہستی ہیں جن کو دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ آپ کے والد اور والدہ عرب کے ایک قبیلے کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جس میں انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق ملنا تو بہت دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق حاصل نہ تھا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کا گزر غار ہرا کی طرف سے ہوا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حبشی جوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا بلال حبشی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلکش انداز گفتگو تو سیدنا بلال حبشی کے منہ سے نکلا کہ میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سیدنا بلال حبشی واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہ گیا۔ دوسرے روز پھر بکریاں چرانے کے لیے جب وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ اور دلکش باتیں پھر سنی تو دل بے قرار ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ شہادت پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہونے کی سند حاصل کر لی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں شمار ہو گئے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے اور اس پر ثابت قدم رہے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصہ تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں، خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلد یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں شمار ہو گیا ہے۔ تو اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ عرب کی سرزمین گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی۔ امیہ سیدنا بلال حبشی کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر باری پتھر رکھتا اور آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگاروں کو بجھا دیتی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد یعنی اللہ ایک ہے کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے، دنیا کی ان ماروں سے کہاں دریا کو چھوڑتے۔ سیدنا عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا بلال حبشی کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی سیدنا بلال اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو ماننے سے انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ایک دن ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے، تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندے منہ لٹا دیتے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن عاشق رسول نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ جب ظلم و ستم کے پہاڑ اور یہ ستم کا سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار یار سیدنا ابو بکر صدیق اس عاشق، اس صادق پر اتنا ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر رہ نہ سکے اور ایک دن امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا، اس بے گناہ پر کس قدر ظلم کرتے ہو؟ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ تم اگر اس پر احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ اس کافر امیہ بن خلف نے حقارت سے کہا، میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو ایک بار پھر تحمل سے سمجھایا تو وہ کہنے لگا، اگر تم اس کالے غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے
اور آپ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس غلام کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور صدیق اکبر سے فرمانے لگے کہ مجھے بھی اس نیکی کے کام میں شریک کر لیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یار غار نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ان کو خرید کر آزاد کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ آزاد ہونے کے بعد سیدنا بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اور ان کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتے اور دین کی ترویج میں اپنا کردار ادا کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا بلال حبشی نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کا آغاز ہوا تو ایک سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا کہ توپ چلائی جائے اور کچھ نے تجویز دی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی کو لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلانے کی ڈیوٹی لگا دی جائے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے سب طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو ان کے خواب کے ذریعے اذان کے الفاظ سکھا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان کے خواب میں سکھائے جانے والے اذان کے کلمات سیدنا بلال حبشی کو سکھائے اور حکم دیا کہ بلال اذان دو۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اذان پڑھی۔ اس طرح سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے پہلے مؤذن بھی بنے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے جو تمام عالم کے مؤذنوں کا سردار ہے۔